اسلامی تعزیرات پر بھی اعتراض ہوتا رہتا ہے، یعنی اسلام میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں ان سزاؤں پر بھی اعتراض لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ آج کل متمدن اقوام نے قصاص بالسیف کی جگہ پھانسی تجویز کی ہے، یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں اس کی سزا، قاتل کی سزا یہ ہے کہ اس کی بھی تلوار سے گردن مار دی جائے. اس کو کہتے ہیں قصاص بالسیف. لیکن متمدن اقوام نے قصاص بالسیف کی جگہ، تلوار سے گردن اڑانے کی جگہ پھانسی کی سزا تجویز کی ہے. یہ بہت ہی سخت موذی سزا ہے، تکلیف دینے والی سزا ہے یہ پھانسی، کیونکہ اس میں روح نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور قتل میں جان نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. پھانسی میں تڑپنے کی وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے، اور ان سے زیادہ متمدن اقوام نے ایک برقی کرسی تجویز کی ہے، ایک کرنٹ کی کرسی بنائی ہے جس پر بیٹھتے ہی 1 سیکنڈ میں جان نکل جاتی ہے. نہ معلوم اس میں کیسی کشش ہوگی اور روح پر کیا گزرتی ہوگی، مگر چونکہ دیکھنے والوں کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور قتل میں، تلوار سے قتل کرنے میں لاش کے تڑپنے اور سر کٹنے اور خون بہنے کا منظر سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحشی سزا سمجھتے ہیں، ایک خطرناک سزا سمجھتے ہیں، اور یہی اشکال بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ہاں، یوں کہو کہ تم نے اپنی رعایت کر لی ہے، تمہارے سامنے بھیانک منظر نہ ہو، اور اس سے قیاس کر لیا کہ جب میرے سامنے بھیانک منظر نہیں تو واقعے میں بھی کچھ تکلیف نہیں ہے، مگر یہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے، اور یہی اصل ہے تمام مغیبات کے انکار کی. جو چیز نظر سے غائب ہے وہ ان کے نزدیک معدوم محض ہے. انہوں نے عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل بنا لیا ہے، یعنی نہ دیکھنے کو نہ ہونے کی دلیل بنا لیا. پھانسی پر لٹکانے میں یا کرنٹ والی کرسی پر بٹھا کر مار دینے میں اگرچہ کہ بہت زیادہ تکلیف نظر نہیں آتی، اس نظر نہ آنے کو نہ ہونا ہی سمجھ لیا ہے. اسی کو کہتے ہیں عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل بنا لینا، یعنی نہ دیکھنے کو نہ ہونے کی دلیل بنا لینا. حالانکہ امریکہ ایک شہر ہے، امریکہ کا مشاہدہ پہلے ایک عرصے تک، ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے، پہلے ایک عرصے تک نہ ہوا تھا، تو کیا وہ اس وقت بھی معدوم اصلی تھا؟ یعنی جب تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا تو کیا وہ حقیقت میں بھی نہیں تھا؟ اور اس کا بطلان تو ظاہر ہے، باطل ہونا اور بیکار ہونا تو ظاہر ہے. تو اب اس سے سوال کے کیا معنی کہ جنت و دوزخ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتی؟ تم کو نظر نہ آنے سے یہ کیوں کر لازم آتا ہے کہ وہ معدوم ہے، نہیں ہے؟ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. اسی طرح بات سمجھو، تم کو اگر پھانسی یا برقی کرسی کی سزا میں تکلیف کا منظر نظر نہیں آتا تو اس سے یہ کیوں کر لازم آیا کہ مرنے والے کو تکلیف زیادہ نہیں ہوئی؟ تکلیف کا نظر نہ آنا نہ ہونے پر دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ دلیل عقلی کا مقتضا تو یہ ہے کہ قتل میں مرنے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے اور ان مہذب سزاؤں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ موت نام ہے ذوق روح کا، یعنی جان کے نکلنے کا، اور جن طریقوں میں جان نکلنے کا راستہ پیدا کیا جائے یقیناً اس میں سہولت سے جان نکلے گی، اور جن صورتوں میں گھونٹ کر، گلا گھونٹ کر، دبا کر جان نکالی جائے یا کرنٹ کے ذریعے سے جان نکالی جائے،
ان میں سخت سے سخت تکلیف سے جان نکلے گی، اگرچہ کہ وقت کم لگے، دیر کم لگے۔ یہاں سے شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا ہے، اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تلوار سے قصاص کا حکم دیا۔ رہا یہ کہ اس سے دیکھنے والوں کو وحشت ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس غرض کے لیے، جس وجہ کے لیے قصاص مشروع ہوا ہے، یہ وحشت اس غرض کی تحصیل میں، اس غرض کو حاصل کرنے میں معین و مددگار ہے۔ یعنی زجر اور تنبیہ، ڈرانا، کہ اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص خائف ہو جائے، ڈرے اور جرموں پر اقدام کرنے سے رک جائے، ہمت کرنے سے، جرأت کرنے سے رک جائے۔ اور جو صورتیں اہل تمدن نے تجویز کی ہیں، اس سے دوسرے کو زجر اور تنبیہ زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ وحشت ناک منظر سامنے آتا ہی نہیں ہے۔ پھانسی میں کون سا وحشت ناک منظر سامنے آتا ہے، اور کرنٹ کی کرسی میں کون سا وحشت ناک منظر سامنے آتا ہے؟ البتہ مجرم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سخت بے رحمی کی بات ہے۔ جب ایک شخص کو جان سے مارنا ہی ہے تو اس کو راحت دے کر مارنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا، اذا قتلتم فاحسنوا القتل اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جس میں قصاص کی بھی تخصیص نہیں بلکہ قتل کفار کو اور ذبح حیوانات کو بھی عام ہے۔ بس شریعت نے ظالموں کی بھی رعایت کی ہے کہ ان کو بے رحمی اور بے دردی سے نہ مارا جائے، دوسروں کی بھی رعایت کی ہے، دوسروں کی اس میں رعایت رکھی گئی ہے۔ دوسروں کی رعایت قصاص میں یہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص میں لوگوں کو جرائم سے زجر کامل ہوتا ہے۔ تلوار سے گردن اڑانے میں لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوگا، وہ جرائم سے رکیں گے، اس میں زجر ہوگی، ڈانٹ ہوگی، تب جا کر لوگ دوسروں کا قتل کرنے سے رکیں گے۔ تو یہ ہے مصلحت قصاص بالسیف کی۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا، لزمت محاضن القرآن فذكر